تھا، علامہ اقبال کا تخیل تھا، قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی، اصغر سودائی کا ترانہ تھا، مولانا مودودی کا لٹریچر تھا، نوجوانوں کی جد و جہد تھی، ان کی شاندار خدمات اور قربانیاں تھیں، بستے اور کتابیں گھروں میں رکھ کر کہ تحریک پاکستان چلانے کا جذبہ اور ولولہ تھا، اور اس کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا۔ ہمارے افضال صدیقی صاحب نے لکھا تھا کہ حاصل ارض وطن دین کی تڑپ کا کام تھا، نعرہ کلمہ طیب آتشی پیغام تھا، کوچا کوچا رقص بسمل کا تماشا عام تھا، قوم مسلم سر بکف تھی، جذبہ اسلام تھا، بے وفائی ہے سراسر اس سے گر انکار ہے، اس قیادت میں چلو جس کا کوئی کردار ہے، اس نے مارا اس نے لوٹا ہر طرف کوہرام ہے، ظلم چوری غنڈہ گردی بربریت عام ہے، اہل زر کی عدلیہ میں عدل کا نیلام ہے، مان لے کیسے کوئی نافذ یہاں اسلام ہے، ہو یہاں نافذ شریعت حسرت دیدار ہے، گر نظام مصطفیٰ تم کو یہاں درکار ہے، اس قیادت میں چلو جس کا کوئی کردار ہے۔ تو یہی وہ تحریک پاکستان تھی جس کے مقاصد کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسے ہی پاکستان معرض وجود میں آیا، 30 اگست 1947 کو مولانا سید ابوالعلا مودودی نے نواب افتخار ممدوڑ سے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں اور ضلع گرداسپور انڈیا کو کشمیر ہڑپ کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے بھارت کے لیے کشمیر کا راستہ کھول دیا ہے کہ وہ جب چاہے اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ اب یا تو پاکستان کشمیر پر قبضہ کرے اور یا پھر اس کا زمینی راستہ کاٹ دیا جائے تاکہ وہ فوجیں داخل نہ کر سکے، اور پھر ایک اور صورت یہ ہے کہ پنجاب ملٹری کے لاکھوں سابق ملازمین کے ذریعے کشمیر پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے، اور یہی بات چودھری محمد علی کے ذریعے بھی مولانا نے ان تک پہنچائی، لیکن ان کا بڑا ہی ترش اور بڑا ہی گندا جواب آیا۔ توہین آمیز لہجہ اور مولوی کہہ کر بات کرنا، پائے حقارت سے اس تجویز کو جھٹلانا، اور اس طرح اس بات کو انہوں نے گویا مسترد کر دیا۔ لیکن اسی لمحے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ پاکستان کو کس جانب لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی جس کا کام دراصل ایک سیل رواں کی طرح بہنا ہے، جیسے پانی اپنے راستے خود بناتا ہے، چٹانیں اور پتھر اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے پریشر سے ان ساری چیزوں کو دائیں بائیں کر کے بہت سی چیزوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت حق بھی اپنا راستہ بناتی ہے، اور مولانا مودودی نے 17 ستمبر 1947 کو اپنے کارکنوں کو جمع کیا اور 600 ورکرز کو والٹن کے کیمپ میں، شاہدرہ کے کیمپوں میں بھیجا، اور ان کیمپوں میں بڑی قسمہ پرسی کی کیفیت تھی۔ یہاں لاشیں بکھری پڑی تھی، تعفن اٹھ رہا تھا، گندگی اور غلاظت پھیل گئی تھی، کھانے اور پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، بیماریاں عام ہو رہی تھیں۔ تو جماعت کے کارکنوں نے آگے بڑھ کر یہاں خدمت کا کام سر انجام دیا، لاہور کو صاف کیا، اس کے کیمپوں کو صاف کیا، شیروانیاں پہنے ہوئے، جنا کیپ پہنے ہوئے، صاف ستھرے لباس والے بزرگوں نے پورے اسلامی جذبے کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا، اور یہاں صفائی اور ستھرائی کا الطہور و شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، طہارت و نظافت کا درس عام کیا، اور اس طرح کیمپوں کو صاف ستھرا کیا۔ پھر اس کے بعد جو کمبل ان کے پاس آئے، گویا یہ خدمت خلق کا کام جو آج بام عروج پر پہنچا ہوا ہے، اور غزہ سے افغانستان تک، اور ترکی سے لے کر بنگلہ دیش تک، اور برما سے لے کر بلوچستان تک، ہر جگہ جس کی شاخیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، اس کا آغاز وہاں سے ہوا کہ نئے کمبل لے کر کارکن گئے، اور جا کر جن کے جسموں پہ پھٹے ہوئے کمبل تھے، رات کی تاریکی میں وہ کمبل اتارے اور نئے کمبل ان کے اوپر ڈال دیے۔ جو بغیر کمبل اور لحاف کے سو رہے تھے، ان کے اوپر یہ کمبل ڈال دیے۔ اس طرح 3-4 مہینے تک جماعت اسلامی نے اس خدمت کو جب سر انجام دیا تو گویا یہ خوشبو تھی جو دعوت کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ اور یہاں اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کا ایک نہایت ہی گندا سکینڈل سامنے آیا، جس کے فوٹو سامنے آ گئے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سب کچھ اگر جماعت کے کارکن موجود رہے تو یہ دوسرے رخ پر جائے گا، لہذا جماعت کو یہ کام کرنے سے روکا گیا۔
اور دسمبر 1947 میں مولانا مودودی نے مطالبہ نظام اسلامی کی مہم شروع کی۔ یہ وہی تحریک مقاصد ہے جس کا تذکرہ ضیاء الدین انصاری صاحب نے کیا کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے، اور یہاں اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا اور یہ مملکت ایک اسلامی مملکت ہوگی۔ بس یہ بات جیسے ہی سامنے آئی اور اس مطالبے کو پذیرائی ملی تو مسلم لیگیوں کے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ یہ بیانات کیا تھے؟ یہ مسلمانوں اور قربانیاں دینے والے مجاہدین، مستضعفین اور مہاجرین کے سینے میں چبھوئے جانے والے نیزے اور خنجر تھے جو اس وقت انہوں نے اپنے الفاظ کے ساتھ ان کے سینے میں داغے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو اسلامی ریاست بنایا گیا تو انڈیا میں رام راج نافذ ہو جائے گا، اور یہاں جب اسلام کی سزائیں نافذ ہوں گی تو پاکستان میں لولے اور لنگڑے نظر آئیں گے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے لوگ ہر طرف دکھائی دیں گے، یتیم بچوں کی بھرمار ہو جائے گی، بیوہ عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اقتصادی بدحالی ہمارے دروازوں پر آ کر بیٹھ جائے گی اور دفاعی قوت کمزور ہو جائے گی۔ یہ 20ویں صدی ہے، اور 20ویں صدی میں 1400 سال پرانا ایک نظام جو رجعت پسندی کا نظام ہے، جو لاشوں کو لٹکانے کا نظام ہے، اس کو اگر ہم یہاں نافذ کریں گے تو دنیا ہم پر ہنسے گی، لہذا پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہونا چاہیے۔ یہ بیانات جب سامنے آئے تو مولانا مودودی نے ان سارے بیانات کو اپنے ساتھ لیا اور قائد اعظم سے وقت لیا اور جا کر ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں بیٹھے اور جا کر کہا کہ آپ کی ریاست کے کارپردازوں کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ٹرین کے ڈبوں میں خون بکھرا پڑا ہے اور جو 6 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی ہے، دادا یہاں آ گیا ہے، اس کا پوتا وہاں رہ گیا ہے، ماں ادھر پہنچ گئی ہے، اس کی بیٹی انڈیا میں رہ گئی ہے، کھیت و کھلیان ویران ہو گئے ہیں، ایک کوہرام ہے اور ایک عجیب و غریب کرب و بلا کا ماحول ہے، تو یہ سب کچھ اگر ایسے ہی تھا کہ یہاں ہندو کو ہندو اور مسلم کو مسلم بن کے رہنا تھا تو یہ کام تو پھر انڈیا میں ہو رہا تھا، پھر یہ اتنی بڑی قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ اور قائد اعظم نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، ایک اور مجلس میں اس کو تسلیم کیا، اور بیگم سلمہ تصدق جیلانی نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ جس مجلس میں قائد اعظم نے یہ بات کی میں وہاں خود موجود تھی، قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ مفاد پرستوں اور ابن الوقتوں کا ٹولہ ہے، لہذا میں ان سب کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میری زندگی کے بارے میں، میری بیماری کے بارے میں مجھے اچھی طرح ادراک ہے، لہذا میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ اور مولانا مودودی نے قائد اعظم کی فرمائش اور ان کی خواہش پر ریڈیو پاکستان پر تقریریں کی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اور اسی طرح وجیہ الدین احمد جو ریڈیو کے اس زمانے کے براڈ کاسٹر تھے، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا۔ ریڈیو اس وقت ایک مؤثر ترین ہتھیار تھا، کیا موجودگی میں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یاد رکھیں کہ مدینہ کی ریاست ہمارا رول ماڈل ہوگی اور قرآن ہمارا دستور ہوگا، یہاں اسلام کے مطابق زندگی بسر ہوگی۔ اب یہ واحد سہارا تھا اسلامی تحریک کا کہ قائد اعظم جو بانی ہیں، جن کی قربانی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا، وہ ٹھیک ڈائریکشن کے اوپر تھے، لیکن جیسے ہی قائد اعظم کی رحلت ہوئی فوری طور پر یہ مطالبہ نظام اسلامی کی مہم چلانے والے سید ابوالعلا مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، میاں طفیل محمد اور دیگر رہنماؤں کو 20 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ گرفتاریاں یہ تو تحریک کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں، تحریک آگے بڑھتی گئی، مطالبہ نظام اسلامی زوروں پر آ گیا، خطوط لکھے گئے، تار دیے گئے، محضر نامے پر کرائے گئے، جلسے منعقد ہوئے، قراردادیں پاس ہوئیں، مسجدوں میں تقریریں ہوئیں، اور اس طرح یہ تحریک خوب آگے بڑھتی گئی۔ اور ہر طرف سے جب یہ مطالبہ سامنے آنے لگا تو پھر قرارداد مقاصد کا منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ قرارداد مقاصد تیار کی گئی اور اس کو تیار کرنے میں مولانا ظفر احمد انصاری اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔
مولانا مودودی ملتان جیل میں بند تھے، پھر یہ قرارداد مقاصد کا مقدمہ مولانا کو جیل میں بھیجا گیا، مولانا نے اس کے اندر جو ترمیم اضافہ کرنا تھا وہ ترمیم اضافہ کر کے دیا، پھر اس کے بعد 12 مارچ 1949 کو اللہ نے وہ دن دکھایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے اسمبلی کے اندر اس قرارداد مقاصد کو پیش کیا، اور جب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو جماعت اسلامی پاکستان کی شورا نے فوری طور پر اپنا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم اس ریاست کے مقاصد میں سے بنیادی ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لہذا اب اس ریاست کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک مسجد کی حیثیت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لوگوں کی خدمت کرنا، اس میں رہنا بسنا، یہ سب کچھ بالکل ہم دین کے تقاضوں کے عین مطابق سمجھتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی دی تو اس کے فوراً بعد جماعت اسلامی اپنے اگلے مقصد کی طرف آ گئی۔ مین مقصد تو کیا تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنایا جائے، سنگ میل کیا تھا؟ مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک کو کامیاب کیا جائے۔ جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی تو دستور کا مطالبہ جماعت نے شروع کیا کہ فوری طور پر دستور بننا چاہیے، لہذا ایک کمیٹی بنائی گئی، لیکن 1 سال تک اس کمیٹی کی رپورٹ نہ آئی۔ 1951 میں ایک غیر اسلامی سیکولر دستور پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی گئی، اس میں بنیادی حقوق اور وفاق کے نقطہ نظر سے یہ بالکل ناقص رپورٹ تھی، حاکمیت اعلیٰ سے بھی اس کو دور دور رکھا گیا تھا۔ مولانا مودودی نے موچی دروازہ اور کراچی میں اور اسی طرح مشرقی پاکستان میں بڑے بڑے جلسے کر کے اس رپورٹ کو مسترد کیا، اور نواب زادہ لیاقت علی خان نے پھر یہ رپورٹ واپس لے لی اور خاموشی سے چپ سادھ لی۔ پھر 1952 میں مئی کے مہینے میں مولانا مودودی نے کراچی میں پھر ایک بڑا جلسہ عام کیا، اس لیے کہ بہت سے نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اس زمانے میں کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ جیسے آج کسی مطالبے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، اس دور میں کوئی بھی مطالبہ اونچے سروں میں اٹھانے کے لیے کراچی کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ مولانا مودودی نے کراچی میں جلسہ کیا اور وہاں جلسہ کر کے 8 نکات پیش کر دیے کہ یہ 8 نکات ہیں، ان کے اوپر ہم عوام کو یکسو کریں گے۔ عوام تو پہلے ہی مولانا کے ساتھ چل رہے تھے اور دیگر علماء کے ساتھ چل رہے تھے، اس لیے کہ تازہ تازہ قربانیاں دی تھی، اپنے آبا کی قبروں کو چھوڑا تھا، اپنے کھیت و کھلیان کو چھوڑا تھا، اور اتنی بڑی دردناک داستان سے گزرنے کے بعد وہ مملکت کا حقیقی مقصد اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ریاست کا مقصد کب پورا ہوگا۔ مولانا نے 8 نکات پیش کر کے یہ مہلت دی تھی کہ 31 دسمبر 1952 تک اگر ہمارے یہ 8 نکات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر ہم پورے پاکستان کے عوام کو سڑکوں پر لائیں گے اور حالات کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہوگی۔ مولانا کے یہ نکات جب پیش ہوئے تو پھر خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر کو ایک دستوری رپورٹ پیش کی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم قائد اعظم کے یوم ولادت 25 دسمبر کو ایک رپورٹ کے اوپر اپنی حتمی رائے قائم کر کے عوام کو خوشخبری سنائیں گے۔ یہ وہ 8 نکات تھے جو بننے والے دستور کی بنیاد بنتے رہے۔ اسی طرح 31 علماء کے 22 نکات تھے، اور اس میں علماء جب یہ سارا کام آگے بڑھ رہا تھا تو بیوروکریسی کی چال بازیاں دیکھیے۔ بیوروکریسی نے اس زمانے میں ایک ایسے کام کا آغاز جس طرح سے بھی ہوا، مجلس احرار الاسلام یہ اسی طرح جماعت کے ساتھ فاصلے پر تھی جیسے آج کے دور کا ایک مسلک ہم سے خاصے فاصلے پر ہے، اور اس زمانے میں جماعت کی ایک رائیول کے طور پر موجود تھی۔ اچانک ان کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، اور یہ مطالبہ کرنے کے بعد انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے۔ بیوروکریسی نے اپنا نمک ڈالا اور اس نے اپنا لچ تلنا شروع کر دیا، ان جلسوں پر لاٹھی چارج کر کے اس کو ایک تحریک بنوا دیا، اور اس طرح وہ جو 8 نکات کا مطالبہ تھا اور جو دستور کو درست
درست کرنے کی بات تھی، وہ تحریک پس منظر میں جانے کا خطرہ تھا۔ حالات جب خراب ہوئے تو خواجہ ناظم الدین کے ذریعے حکومت نے مولانا مودودی سے رابطہ کیا کہ آپ ان حالات کو سنبھالنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ مولانا نے احرار الاسلام اور دیگر علماء کے ساتھ بیٹھ کر اپنے 8 نکات پیش کیے کہ ان 8 نکات پر اگر عمل ہو جائے گا تو قادیانیوں کا کلا کما بھی اسی میں ہو جائے گا، لیکن ہم حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس کو 9ویں نکتے کے طور پر شامل کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ پھر 8 کی بجائے 9ویں نکتے کے طور پر آ گیا، اور مولانا مودودی نے 48 صفحات کا مسئلہ قادیانی کے نام سے ایک کتابچہ لکھا۔ یہ کتابچہ کیا تھا؟ یہ تو دلائل کے انبار تھے، یہ تو ایمان و ایقان کی روشنی تھی، قادیانیوں کے اوپر کاری وار تھا۔ 1 لاکھ کی تعداد میں یہ پمفلٹ شائع ہوا، دوسری زبانوں کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، غیر ملکوں میں اس کو بھیجا گیا۔ جہاں جہاں قادیانیوں نے اس کو پڑھا وہ تو انگاروں کی طرح، سانپ کی طرح انگاروں پہ لوٹنے لگے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور وہ جو پاکستان کو سیکولر بنانے والے 8 نکات کی تحریک کو ڈائیورٹ کرنے والے تھے، ان کے مقاصد پورے نہ ہو سکے، لہذا مولانا کو موقع پا کر 8 نکات پر تو کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک منظم اور پرامن تحریک تھی، لیکن اس کتابچے کو بنیاد بنا کر مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ مئی کے مہینے میں، مارچ میں مولانا کو گرفتار کیا، اور مئی کے مہینے میں ان کو سزائیں سنا دی گئی۔ وہ جو فوجی افسر آیا تھا، جیل کے اندر عدالت لگی، جیل میں سماعت ہوئی، جیل میں فیصلہ ہوا، اور وہ جو فوجی افسر آیا تھا بڑے تمکنت اور رونت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، اور آ کر اس نے پوچھا کہ تم میں سے نصر اللہ خان عزیز کون ہے؟ نصر اللہ خان نے فرمایا کہ میرا نام نصر اللہ ہے۔ یہ نصر اللہ خان عزیز جماعت اسلامی پاکستان کے بانی ارکان میں سے شامل تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے سابق ناظم اعلیٰ ظفر اللہ خان کے والد گرامی تھے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کا نام تشکیل دینے والے بھی نصر اللہ خان عزیز تھے۔ یہ جو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ انہی کے لکھے ہوئے نغمے ہیں، یہ انہی کے لکھے ہوئے اشعار ہیں جن کی بنیاد پر یہ تحریک کا کارکن آج بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نصر اللہ خان عزیز تھے جو اخبار کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے مولانا کا پمفلٹ اخبار میں شائع کیا تھا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کو اس جرم میں 3 سال قید با مشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ دوسرے رہنما کون تھے؟ سید نقی علی ان کا نام تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام نقی علی ہے، انہوں نے اسبات میں جواب دیا تو کہا کہ آپ نے کیونکہ اس کو پبلش کیا ہے لہذا آپ کو 9 سال سخت قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پھر اس فوجی نے پوچھا کہ ابو الاعلیٰ کون ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ میرا نام ہے۔ تو اس نے بڑی رونت کے ساتھ اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے مولانا سے کہا کہ آپ کو موت کی سزا دی جاتی ہے، آپ چاہیں تو کمانڈر ان چیف کے سامنے جا کر آپ اپنے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے، اگر میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں خوشی خوشی اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی۔ اگلے دن شیخ سلطان احمد جو قائم مقام امیر جماعت تھے وہ مولانا کے پاس گئے۔ 15 سالہ بیٹا سید عمر فاروق ان کے ساتھ ہے۔ مولانا نے شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب مجھے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ضمیر زندہ ہیں، اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر رب نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کوئی رحم کی اپیل مجھے بچا نہیں سکتی، اور اگر رب نے مجھے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ وقت کے حکمران الٹے ہو کر بھی لٹک جائیں، میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عزم بالجزم تھا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کا یہ عزم تھا، اور ماہر القادری اس زمانے میں لکھ رہے تھے تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا، وہ شدت قید تنہائی کی، وہ گرمی وہ تاریکی، مگر اس پر بھی تیرا غنچہ خاطر نہ مرجھایا، فسردہ ہو نہیں سکتے کسی سے دب نہیں سکتے وہ شعلے جن کو تیری جنبش دامن نے بھڑکایا، وہاں تک
دعوت حق لے کے تیرے خوشچی پہنچے، جہاں کچھ روشنی دیکھی، جہاں سوزے جگر پایا، تیری تقریر پر اردو زباں صد آفری بولی، نگارش پر تیری حسن ادب نے ناز فرمایا، تیرے انفاس میں خوشبو ہے گلہائے عقیدت کی کہ جس نے محفلیں کیا قید خانوں کو بھی مہکایا، یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا۔ سید مودودی کو لاہور سے میاں والی سے ملتان جیلوں کی سیر کرائی گئی، پکی پکی دیواریں، ٹین کی چھٹیں، بغیر پنکھے کے رہنے کی جگہ، ادھر گرم ریت، اور یہ سید مودودی کا استقلال اور ان کی ہمت اور ان کا عزم و ثبات۔ جیل میں ان کے گردے کی تکلیف ہوئی، اور یہ گردے کی تکلیف اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ قابل برداشت نہ رہی۔ سید مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ گردہ بھی تو نے بنایا، یہ تکلیف بھی تو نے دی، دوا کے اندر شفا بھی تو رکھتا ہے، ڈاکٹر کو علاج بھی تو سجھاتا ہے، میں وقت کے حاکموں سے کوئی خیرات نہیں مانگنا چاہتا، کوئی درخواست نہیں کرنا چاہتا، تو اپنے دست قدرت سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ اور مولانا نے لکھا کہ اس کے بعد میں جب تک جیل میں رہا دوبارہ مجھے گردے کی کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ختم نبوت کی تحریک ہے، یہ قرارداد مقاصد ہے، یہ تحریک مقاصد ہے جو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک دن درمیان میں گزرا، سارا عالم عرب اور عجم و عرب کے اندر ہر طرف سے احتجاج کی چنگاریاں اٹھنا شروع ہو گئی، خطوط اور تار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 12 مئی درمیان میں گزری تھی کہ 13 مئی کو اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، پھانسی کی سزا عمر قید کے اندر تبدیل ہو گئی۔ پھر لیاقت علی خان شہید ہو گئے، اور اس کے بعد گورنر جنرل بن گئے ملک غلام محمد، اور خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے۔ اور اس دوران میں ہماری مطالبہ دستور اسلامی کی مہم اسی طرح جاری تھی کہ 54 کا دستور سامنے آیا۔ محمد علی بوگرا نے اعلان کیا تھا کہ 25 دسمبر 1954 کو خوشخبری سناؤں گا، لیکن جنرل ملک غلام محمد نے یہ اسمبلی بھی توڑ دی، پھر صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی۔ اب جماعت کے لیے ایک نیا چیلنج تھا کہ ہم 2 قدم چلتے ہیں پھر ہمیں پیچھے ہٹایا جاتا ہے۔ جیسے ٹیپو سلطان نے کہا کہ میں نے نہ ہارنے کا فن ایک چیونٹی سے سیکھا تھا، جو دیوار پر چڑھتی ہے، ایک منزل تک پہنچتی ہے، اسے کوئی ہاتھ لگاتا ہے، وہ زمین پہ گرتی ہے، پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اسلامی تحریک کے کارکن اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پھر عدالت کے محاذ پر جد و جہد کا فیصلہ کیا۔ جب یہ اسمبلی توڑ دی گئی، میاں طفیل محمد مرحوم لاہور سے کراچی تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر مولوی تمیز الدین کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ ایک پنجرے کی طرح سے گھر کے اندر قید کیے گئے تھے، ان کے اوپر پہرا تھا، لیکن چودھری غلام محمد صاحب کے ساتھ مل کر میاں صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور ان کے سامنے حالات و واقعات کا پورا پس منظر رکھتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ آپ آگے بڑھیے اور اس کو عدالت میں چیلنج کیجئے۔ وہ اس کے اوپر تیار تو ہو گئے، لیکن ذرا پریشان بھی ہو گئے۔ پھر میاں صاحب نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی، آئی چندری گر کے پاس گئے، اسی طرح ڈاکٹر الہی الوی کے پاس گئے، اسی طرح مولانا ظفر احمد انصاری سے ملاقات کی، دیگر نظریاتی لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس تو وکیل کے پیسے نہیں ہیں۔ میاں طفیل صاحب یہاں سے جاتے ہوئے اپنے بچپن کے دوست اور تحریک اسلامی کے بہی خواہ ٹھیکیدار میاں عبدالرشید سے 5000 روپے لے کر گئے تھے، اور انہوں نے وہ عطیہ دیا تھا۔ یہ پیسے انہوں نے ان کے حوالے کیے کہ آپ عدالت میں کیس دائر کیجئے۔ پھر یہ کیس دائر ہوا، اور سندھ کی ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس طرح یہ اسمبلی بحال کر دی گئی۔ لیکن غلام محمد پھر سپریم کورٹ میں اپیل میں چلا گیا۔ اب جماعت کے سامنے پھر نیا چیلنج تھا۔ آئی چندری گر جو ایک بڑا وکیل تھا، ابراہیم اسماعیل اس کا نام تھا، اس کو جب میاں صاحب نے کہا کہ آپ خود وکیل ہیں، اس کیس کو پلیڈ کیجئے، تو وہ بھی ذرا پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر ٹھیکیدار عبدالرشید صاحب سے دوبارہ میاں صاحب نے آ کے بات کی، انہوں نے پھر 5000 روپے اور عنایت فرمائے، اور یہ 5000 روپے دے کر پھر سپریم کورٹ کے اندر اس کا مقدمہ لڑا، اور سپریم کورٹ نے آدھی بات تو تسلیم کر لی، لیکن آدھی بات کو منظور نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو نئی
دستور ساز اسمبلی وجود میں لائی گئی۔ جون 1955 میں مری میں اس کا اجلاس ہوا اور جماعت نے اس کے ارکان سے ملاقاتیں شروع کر دی اور بہت سے ارکان سے تحریری معاہدہ لیا اور وعدہ لیا کہ آپ ہمارے جو قرارداد مقاصد، علماء کے 22 نکات اور ہمارے 9 نکات، ان سب کو دستور کے اندر شامل کرائیں گے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہیں سے کہیں نئی روشنی ٹمٹماتی ہوئی آ جاتی ہے۔ چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، جو نیک دل انسان تھے، نظام اسلام پارٹی کے سربراہ تھے، اسلام سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ جب وزیر اعظم بنے تو مولانا مودودی نے ان کے مسودہ دستور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کا دورہ کیا اور 9 جنوری 1956 کو یہ دستور پیش ہوا۔ 20 فروری کو اس پر بحث ہوئی اور 29 فروری کو رات 11 بجے اس کو 47 اور 20 کے مقابلے میں 47 ارکان کی تائید سے یہ دستور منظور ہو گیا۔ پاکستان نے ایک سنگ میل طے کیا اور اس ایوان میں نعرہ تکبیر گونجا، جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر چراغاں کیا گیا، جماعت اسلامی نے اس پہ جشن منایا۔ لیکن ادھر جو ملک غلام محمد تھا وہ نہایت سیکولر اور بدطینت آدمی تھا، اس نے فوری طور پر چودھری محمد علی کی چھٹی کر دی اور مغرب کے دلدادہ لوگوں کو یہ جو قرارداد مقاصد تھی اور یہ جو دستور تھا یہ ہرگز قبول نہ تھا۔ پھر حسین شہید سور وردی کو وزیر اعظم بنایا گیا، 20-30 دن گزرے تھے، پھر ان کی چھٹی کر دی گئی، پھر آئی چندری گر کو وزیر اعظم بنایا گیا، پھر اس کی چھٹی کر دی گئی، اور اس کے بعد آخر میں ملک فیروز خان نون کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہاں بھی آپ یہ کھیل تماشا دیکھتے ہیں کہ جمالی جاتا ہے، شجاعت آ جاتا ہے، شجاعت جاتا ہے، شوکت عزیز آ جاتا ہے، یوسف رضا آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر پرویز اشرف آتا ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے، پھر نواز شریف آتا ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے، پھر شاہد خاقان آتا ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے، پھر عمران خان آتا ہے، پھر اس کی چھٹی ہوتی ہے، پھر شہباز شریف کو لایا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا 1.5 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، پھر آپ ایک دھمک اور چمک سنائی دے رہی ہے، اور پھر ایوانوں کے اندر ایک کھلبلی اور ایک زلزلہ سا برپا ہو رہا ہے۔ یہی پاکستان کی ہسٹری ہے کہ اتنے وزیر اعظم بار بار بدلے گئے، اور پھر 1959 میں طے ہوا کہ انتخابات کرائے جائیں گے، لیکن انتخابات سے پہلے ہی یہ بھی اعلان کیا گیا کہ کراچی میں پہلے انتخاب ہوں گے۔ کراچی دارالخلافہ تھا اور ستمبر اکتوبر کے مہینے میں کراچی میں انتخابات کا ڈول ڈالا گیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کا کراچی بھی ایک دل تھا اور دھڑکتا ہوا دل تھا، اور یہ آج تک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہ کیا خلوص کی چاشنی تھی کہ ڈہر کی ریلوے اسٹیشن کے ایک بکنگ کلرک چودھری غلام محمد نے سندھ میں جماعت اسلامی کے کام کو منظم کیا، عالم عرب میں کام کو منظم کیا، کراچی میں جماعت کی مضبوط بنیادیں رکھی، روزنامہ جسارت کا اجرا کیا، کراچی کے گلیوں محلوں میں جماعت اسلامی کی تنظیم کھڑی کی۔ ایسی شاندار تنظیم کی بنیاد پر 23 نشستوں پر حصہ لیا اور 23 نشستوں میں سے 19 پر کامیابی حاصل کر لی۔ اس کامیابی نے حکمرانوں کے طوطے اڑا دیے کہ یہ کیا ہو گیا، جن کو روکتے آ رہے ہیں یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا راستہ روکنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بس چند دن گزرے تھے، مہینہ 1.5 گزرا، ان لوگوں کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا۔ 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ سکندر مرزا جو صدر پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، دوبارہ اپنے لیے انڈیمنیٹی چاہتا تھا، اپنی قوت کو مستقل اور مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن ایوب خان نے جس کو لیڈر بھی بنایا ہوا تھا 20 دن کے بعد اس کو پاکستان سے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ پاکستان سے باہر چلا گیا۔ پھر ایوب خان قابض ہو گیا۔ ایوب خان کے مارشل لا کے نتیجے میں پاکستان کا دستور بھی ایبروگیٹ کر دیا گیا، اور اس نے اپنی ایک دستور ساز اسمبلی بنائی، اور اس دستور ساز اسمبلی کے ذریعے پاکستان میں جو حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی طے کر دی گئی تھی، اور اس طرح کے جو نکات تھے ان کے اوپر اس نے وار کیا۔
जमहूरिया, पाकिस्तान का नाम 56 के दस्तूर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, उसने इस्लामी का लफ्ज हज़फ कर दिया। और इसी तरह दूसरा मुतालबा यह था कि पाकिस्तान की रियासत अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद की पाबंद होगी। और तीसरी बात उसके अंदर यह तहरीर थी कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नहीं होगा बल्कि पार्लिमानी निज़ाम होगा, और इंतखाबात बिल वास्ता नहीं, बिला वास्ता नहीं बल्कि बिल वास्ता इंतखाबात होंगे, लोग वोट डालेंगे। ये 3 मुतालबात थे जो उस वक्त उसने इन सब को ख़त्म कर दिया। अब जमात इन खराबियों की इस्लाह के लिए फिर मैदान में खड़ी है और फिर एक तहरीक बर्पा कर रही है। जमात ने इस हवाले से तय किया कि हम अपने मकासद के हुसूल के लिए इन हुक्मरानों को मजबूर करेंगे और लाहौर में इज्तिमा करने का फैसला किया। 1963 में जमात इस्लामी ने अपनी तहरीक को बामे उरूज बख्शते हुए उसी तरह इज्तिमा आम का फैसला किया जैसे आज ये इज्तिमा आम का फैसला हुआ है। और ये तारीखें तय हो गई कि 25 से 28 अक्टूबर तक लाहौर में इज्तिमा आम होगा। इस इज्तिमा आम की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जगह का तायुन नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन जगह का तायुन भी हुआ, इजाजत भी दी गई, रेल की बोगियां और उनकी रिजर्वेशन भी मनसूख की गई। और इस तरह इस इज्तिमा को नाकाम करने के लिए सारे रियासती हथकंडे इस्तेमाल किए गए। ताहम जमात इस्लामी के पुरअज़म कारकुनों ने ये इज्तिमा मुनकिद किया, डंके की चोट पर किया। 20,000 से ज्यादा अफराद इसमें शरीक हुए, लेकिन इस इज्तिमा के ऊपर गिद्धों की तरह मुंडलाने वाले गुंडों को छोड़ दिया गया, जिन्होंने आकर हमारे शामियानों के रस्से काटे और उनके बांस तोड़ डाले। हर तरफ भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी पर मामूर कारकुन अल्लाह बख्श जामे शहादत नोश कर गए। चौधरी गुलाम जिलानी ने मौलाना को तकरीर करते हुए कहा कि मौलाना आप बैठ जाइए। मौलाना ने फरमाया कि अगर आज मैं ही बैठ गया तो फिर खड़ा कौन रहेगा। गोलियां चलती रहीं और फर्ज अदा होता रहा। रब से जो वादा किया था वो वफा होता रहा। इस इज्तिमा के बाद जमात ने राब्ता अवाम मुहिम चलाई और ये राब्ता अवाम मुहिम इस कदर पजीराई हासिल करती चली गई कि हर तरफ से जमात इस्लामी के हक में राय आम्मा बन गई। 1963 में अयूब खान के खिलाफ जो मुहिम जारी थी, उसने मौलाना मौदूदी को एक अफसर ने फोन करके कहा कि आपने बयान दिया है कि हम कन्वेंशन लीग के किसी फरिश्ते को भी अगर खड़ा किया जाएगा तो उसको भी वोट नहीं डालेंगे, आप इस पर माफी मांगे। मौलाना ने फरमाया कि मैंने माफिया मांगने की इल्लत कभी नहीं पाली है, मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूं। और तारीख का मुताला यह बताता है कि जो शख्स जितना भी अच्छा हो, अगर वो इस्तबदाद की ताईद और हिमायत के साथ आकर खड़ा होगा तो उसका अपना कोई वजन नहीं होगा। मौलाना का ये जवाब सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक की पामाली और पार्लिमानी निज़ाम, लफ्ज़ इस्लामी दस्तूर, अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों की पाबंदी और 56 के दस्तूर के मुताबिक बुनियादी हकूक, इसके ऊपर जमात ने दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया। कागजों पर दस्तखत हो रहे हैं, कारकुन गलियों मोहल्लों में फैले हुए हैं और इन कारकुनों ने फैलकर इतने बड़े पैमाने पर अवाम से दस्तखत कराए कि कागज को कागज से जोड़ते जाएं तो 10 मील लंबा पेपर तैयार हो गया। यह ऐसा महजरनामा था जिस पे लाखों अफराद के दस्तखत थे। इस कागजों के महजरनामे को बोरों के अंदर भरा गया और ढाका में होने वाली असम्बली के इजलास के बाहर इसको पहुंचाया गया। अवाम का जम्मे गफीर था और अंदर हमारे 2 अरकान थे जो तहरीक मकासिद को सामने रखे हुए थे। मौलाना अबुल कलाम दी गई कि अकबर नाम लेता है खुदा का। इस जमाने में यह तर्जुमान तो रोशनी फैलाता है, लोगों के ज़हनों के सवालात के जवाबात देता है, लोगों को इस्लाम की हक्कानियत पर पुख्ता यकीन की जानिब आगे बढ़ाता है। लिहाजा इस तर्जुमान पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तर्जुमान को बैन कर दिया गया। 4 और 5 जनवरी दरमियान में गुजरती है, जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी जाती है और इस तरह जमात को फिर कैद में डाल दिया जाता है।
है, झंडे उतार दिए गए, दफ्तर सील कर दिए गए, मौलाना और दीगर रहनुमा गिरफ्तार हो गए, सारी मरकजी शूरा जेल में चली गई। और इस तरह 10 जनवरी को मज़कूरा तरमीम की मंजूरी इसलिए दी गई कि अगर उस वक्त मंजूरी देते तो जमात के ऊपर फिर ये पाबंदी आयद नहीं की जा सकती थी। गोया कदम कदम पर हमारे रास्ते में माइंस बिछाई गई, लेकिन तहरीक मकासिद अपने सही डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ती चली गई। जुलाई अगस्त 1964 में सदारती इलेक्शन का फैसला हुआ, बीडी मेंबर बने, 80,000 काउंसलर मुंतखब कराए गए और इस बुनियाद पर सदारती इलेक्शन हुआ। अयूब खान को पाकिस्तान का सदर बनने का शौक था, जैसे ये सदर बनने का शौक बाद में ज़ियाउल हक को हुआ था, उसके बाद मुशर्रफ को हुआ था, और आजकल भी फील्ड मार्शल साहब सदर पाकिस्तान के मनसब पर बैठकर उसकी बालकोनियों से पूरी दुनिया का नजारा करने के ख्वाब देख रहे हैं। इसी तरह ये ख्वाब अयूब खान ने भी देखा था और सदर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा। फातिमा जिन्ना, मौलाना मौदूदी, चौधरी मोहम्मद अली और शेख मुजीबुर रहमान और पीडीपी इन पार्टियों की मुत्तफिका उम्मीदवार के तौर पर सामने आई। मौलाना मौदूदी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर जलसे किए और फातिमा जिन्ना का साथ दिया। फातिमा जिन्ना लालटेन के निशान पर इलेक्शन लड़ रही थी और अयूब खान फूल के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा था। ये गोया जमहूरियत और आमरियत का टाकरा था। ये तहरीक मकासिद और तहरीक मकासिद को रोकने वालों के दरमियान मुकाबला था। हम बुनियादी हकूक की आज़ादियाँ चाहते थे, हम ये चाहते थे कि दस्तूर पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हो, हर इंसान को उसका बुनियादी इंसानी हक मिले, तकरीर व तहरीर का हक मिले, अब मजहब की आज़ादी उसको हासिल हो, हाकमियत आला अल्लाह ताला की हो। लेकिन डिक्टेटर क्या चाहता है? मेरा कानून चले, मेरा हुक्म चले। बस यही वो सूरत हाल थी जिसमें जमात इस्लामी ने फातिमा जिन्ना का साथ दिया और फातिमा जिन्ना पूरे मशरिकी पाकिस्तान से ये इंतखाब जीत गई। लेकिन दूसरी जानिब ये हुआ कि मगरबी पाकिस्तान में कराची और डेरा गाजी खान 2 शहरों के अलावा बाकी पूरे मुल्क में फॉर्म 47 की तर्ज पर गुंडागर्दी करके, काउंसलरों को अगवा करके, औरतों को लालच देकर, जाली चेक थमाकर, जाली करेंसी दूर दराज के देहातों में काउंसलरों के हाथ में थमाकर अयूब खान के वोट इकट्ठे किए गए और उसको पाकिस्तान का सदर बना दिया गया। फिर उसके बेटे ने जश्न फतह मनाया और कराची के अंदर गोली चली, दर्जनों अफराद वहां पर जामे शहादत नौश कर गए। जमात इस्लामी ने अपनी बहाली के लिए और नजरबंदी के खात्मे के मुतालिक जो रिटें दायर की थी वो सब रिटें बहाल हो गई और 9 अक्टूबर 1964 को मौलाना मौदूदी और दीगर रहनुमा बाहर आए। इधर से पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की तहरीक चल रही है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, मुसावात हमारा उसूल है। शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन और उनको सलाम पेश करने के लिए यौम मई मनाने का ऐलान हो रहा है। पाकिस्तान में इल्हाद और आबाहियत को आम करना, चेहरे पे दाढ़ी रखना, ये तो दकियानूसियत है। तालीमी इदारे उसका मरकज थे और इसी तरह यूनियनों के अंदर और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर उस तहरीक का टारगेट थे। मौलाना मौदूदी एक तवील जिद्दोजहद के साथ इतने बीमार हो गए कि इलाज के लिए बाहर गए, वापस तशरीफ लाए। उस वक्त कराची में उन्होंने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये मुल्क मोहम्मद अरबी के मतवालों का मुल्क है, ये मौजे तुंग और लेनिन की उम्मत का मुल्क नहीं है। जब तक हमारी गर्दनों पे सर सलामत हैं, कोई माई का लाल यहाँ इस्लाम के अलावा दूसरा निजाम नाफिज नहीं कर सकेगा। और हम इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में 29 और 30 मई को यौम शौकत इस्लाम मनाएंगे। 1970 में यौम शौकत इस्लाम मनाया गया। कराची, लाहौर में, पूरे बांग्लादेश में हर जगह बड़े बड़े जुलूस और रैलियां निकाली गई और इस तरह जमात इस्लामी की अवामी ताकत और कुव्वत हर किसी को दिखाई दे रही थी। अब इस मौका पर जो इंतखाबात कराए जाने थे,
دستور ساز اسمبلی بننی تھی، جس نے دستور بنانا تھا، 70 کے انتخابات سر پر تھے اور ادھر سے طوفان تھا، مولانا مودودی کا بیانیہ تھا اور آمریت کے خلاف جد و جہد تھی۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے کیا طے پایا کہ جماعت کا راستہ روکا جائے۔ مطیع اللہ جان کا انٹرویو نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا، جس میں جنرل احسان الحق یہ کہہ رہا ہے کہ 1970 کا الیکشن جماعت اسلامی کلین سویپ کر رہی تھی، بھٹو 6 نشستوں میں سے صرف 1 پہ جیت رہا تھا، لاڑکانہ کے علاوہ ہر جگہ سے ہار رہا تھا، لیکن پھر ہمیں حکم ملا اور ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ فرقہ پرست تنظیموں کو کھڑا کیا گیا، نئے نئے لیڈروں کو سامنے لایا گیا، کروڑوں روپے کے فنڈز ان کو دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانی لابی کو متحرک کیا گیا۔ یہ قادیانی لابی کا واقعہ اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ سعید ڈاکٹر تھا، اس نے خود مجھے یہ بات بتائی، ڈان کا وہ رپورٹر تھا، وہ قادیانی تھا۔ اس نے کہا کہ جب 1970 کے انتخابات ہو رہے تھے تو قادیانیوں کے سربراہ کی ملاقات ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کرائی گئی۔ سربراہ نے کہا کہ ہمیں جماعت اسلامی نے اور مولانا مودودی نے بہت تکلیف دی ہے، آپ ہم سے وعدہ کیجئے کہ اقتدار میں آنے کے بعد جماعت پر پابندی عائد کر دیں گے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں جماعت پر پابندی لگا دوں گا۔ اس کے بعد قادیانی بھی، ان کی ذہانت و فطانت بھی، ان کی شیطنت بھی، ان کا پیسہ بھی، ان کے افراد بھی، ان کے ورکر بھی سارے بھٹو کی کمپین میں جت گئے اور فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں بڑا جلسہ عام منعقد ہوا، پھر لاہور کے موچی دروازے میں اور راول پنڈی کے لیاقت باغ میں بھٹو کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے کہ ہر جگہ قادیانیوں کو بسوں میں بھر بھر کر لایا گیا اور اس طرح اس کے جلسوں کی رونق بنا کر بھٹو کی تلوار پورے پنجاب میں لہرا دی گئی اور ہر طرف بھٹو چھایا ہوا تھا۔ یہ ایسا ماحول بنا کہ پنجاب کو اس نے کلین سویپ کر لیا، وہ سندھ میں بھی کامیابی حاصل کر گیا۔ لیکن جب پاکستان کا دوسرا حصہ تھا، ادھر شیخ مجیب الیکشن جیت گیا۔ مولانا مودودی نے الیکشن کیمپین کے دوران یہ بات کہی تھی کہ اگر قوم نے علاقائی پارٹیوں کو ووٹ دیے اور نظریے کی بنیاد پر ووٹ نہ ڈالا تو کوئی ڈنڈا اور کوئی فوجی آمر اس ملک کو متحد نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن قوم کا فیصلہ یہی آیا کہ ادھر شیخ مجیب تھا، ادھر ذوالفقار علی بھٹو تھا، یہاں اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، وہاں بھٹو کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا۔ پاکستان کے تقسیم کی پھر بنیادیں اور گہری ہوتی چلی گئیں اور پھر جب اس نے اعلان کیا کہ میں ڈھاکہ میں اجلاس بلاؤں گا، بھٹو نے اعلان کیا کہ جو ڈھاکہ گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ڈاکٹر نذیر یہاں سے وہاں چلے گئے اور پھر واپس بھی آ گئے۔ جب پاکستان ٹوٹ گیا 16 دسمبر 1971 کو پاکستان 2 لخت ہو گیا تو ڈاکٹر نذیر نے کہا کہ بھٹو صاحب کسی کی ٹانگیں ٹوٹی یا نہ ٹوٹی، پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اور پھر یہ پاکستان کا جو المیہ ہے، اس المیہ کے دوران 10,000 ہمارے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا، اپنی جانوں کے نذرانے کے پیش کیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے آخر حد تک چلے گئے۔ بالآخر جو پاکستان، جو مغربی پاکستان تھا، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اس میں ہمارے 4 ارکان کامیاب ہوئے۔ اب اس اسمبلی میں پھر وہی مسئلہ درپیش تھا کہ اس کا دستور بننا ہے اور پھر اس دستور کی تشکیل میں پروفیسر غفور احمد اور جماعت کے رہنماؤں نے پھر بنیادی کردار ادا کیا۔ میاں طفیل محمد صاحب شہر شہر میں پھرتے رہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے، تجاویز مرتب کرتے رہے، دیگر علماء سے رابطہ کیا اور 10 اپریل 1973 کو ایک دستور پیش ہوا اور پھر یہ دستور جس کو مرتب کرنے میں غفور احمد صاحب نے جو کراچی کے امیر تھے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ دنیا کے 40 ملکوں کے دستور منگوائے، ان کا مطالعہ کیا اور اس میں سے جو نکات پاکستان کے حالات کے مطابق درست ہو سکتے تھے ان کو یکجا کر کے دستور کا مسودہ تیار کیا اور 1973 میں پاکستان کو پھر دستور مل گیا اور وہ قرارداد مقاصد، علماء کے 22 نکات، مولانا کے 9 نکات، یہ سب کچھ اس کے پریمبل میں دیباچے کے اندر شامل کر دیا گیا۔ اس طرح پاکستان کا دستور پھر پاکستان کو مل گیا اور پاکستان کے اندر جمہوری آزادیاں پنپنے لگی اور ان جمہوری
آزادیوں کے درمیان ہی پھر پاکستان میں وہ دن آیا جو میری تقریر کے عنوان کا آخری حصہ ہے کہ جو قادیانی تھے وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور ادھر جماعت اسلامی پر پابندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ ڈاکٹر ارباب عالم کی قیادت میں جب ٹور پر جا رہے تھے، انہوں نے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ کا جب نعرہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ لگایا تو قادیانیوں کو یہ بات بڑی بری لگی۔ یہ ٹور سے جب واپس اسی راستے سے آئے اور پھر جب دوبارہ نعرہ لگایا تو مرزا ناصر احمد قادیانی کی ہدایت پر ان کے گنڈوں نے ڈنڈوں اور ہاکیوں سے سریوں کے ساتھ اور دیگر آتشی اسلحہ کے ساتھ ہمارے ساتھیوں کو سڑکوں پہ لٹایا، زد و کوب کیا اور مارا، ان کے سر پھاڑ دیے، ان کی ہڈیاں توڑ دی۔ لیکن فیصل آباد کی جماعت اور دیگر لوگ وہاں پہنچے، اپنے جوانوں اور ہیروز کو لے کر ہسپتال آئے، پھر یہ تحریک پورے پاکستان میں پھیلی۔ وہی قادیانی جو اپنے آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتا تھا، جو مسلمانوں پر ہرزہ سرائی کرتا تھا، صحابہ کرام پر تبرہ بھیجتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کے خلاف ایک ایسی جاندار مہم شروع ہوئی کہ گلیوں اور محلوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں ہر جگہ قادیانیوں کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس ساری تحریک میں اسلامی جمعیت طلبہ نے، پنجاب یونیورسٹی کی انجمن طلبہ اور اسی طرح کراچی سے خیبر تک سارے نوجوانوں نے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک شہر میں ایک بس پر چڑھتے تھے اور راستے میں کھڑے ہو کر سواریوں کو قادیانیوں کی فتنہ سامانیوں کے بارے میں بتاتے، اپنا مطالبہ دہراتے، 10 کلومیٹر کا سفر طے کرتے، پھر نیچے اتر جاتے، پھر اگلی بس پہ سوار ہوتے، پھر 10 کلومیٹر کا سفر طے کرتے، پھر اگلے سٹاپ پر اترتے، پھر اگلی بس میں سوار ہو جاتے۔ صبح سے شام تک سینکڑوں افراد تک مین ٹو مین کانٹیکٹ کر کے جمعیت کے کارکنوں نے یہ تحریک چلائی۔ پھر اسلام آباد پہنچنے کا فیصلہ کیا کہ ہم 5 ستمبر کو اسلام آباد جائیں گے۔ سید مودودی کا دست شفقت اسلامی جمعیت طلبہ کے سر پر تھا۔ جماعت اسلامی کے ارکان اسمبلی 3 کی تعداد میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نذیر کو 8 جون 72 کو شہید کر دیا گیا تھا۔ 3 ارکان تھے۔ دیگر علماء سے انہوں نے جا کر ملاقاتیں کی اور ان ملاقاتوں کے دوران ان سے وعدہ لیا کہ آپ اس موقع پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس دوران میں ایک بڑا جلسہ ہوا تھا جو یہاں بادشاہی مسجد میں منعقد ہو رہا تھا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی یہاں تقریر فرما رہے تھے، لیکن اس تقریر کے دوران مولانا مفتی محمود آ گئے تو اس وقت کی جے ٹی آئی نے زوردار نعرے لگا کر مولانا کی تقریر کو درہم برہم کر دیا۔ مولانا اس پر کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنی تقریر ختم کر کے واپس چلے گئے۔ جیسے آج یہ عالی ہمت، عالی حوصلہ اور عالی ظرف ہیں، یہ اس وقت بھی اتنے ہی عالی حوصلہ، عالی ہمت اور عالی ظرف تھے۔ مفتی محمود کو نعرے لگاتے ہوئے سٹیج پر لے آئے اور مولانا چلے گئے۔ اب جب مفتی صاحب تقریر کے لیے آئے تو پھر دوسری جانب سے بھی ایسا ہی رد عمل دیکھنے کو ملا۔ تو یہ ناخوشگوار واقعات بھی ہیں، لیکن انہی واقعات کے درمیان بڑے مقصد پر نظر رہی۔ اور اسلام آباد میں 7 ستمبر کو اللہ کا شکر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پھر ڈیبیٹ ہوئی، اور یہ کئی دن کی جاری ڈیبیٹ کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، اور جان چھٹی سو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ وہ قادیانی جو جماعت اسلامی پر پابندی لگوانے کے لیے آئے تھے، خود اپنے اوپر پابندی لگوا کر غیر مسلم اقلیت بن کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ یہ جماعت اسلامی کی شاندار تاریخ ہے، یہ اس کے سامنے مقاصد ہیں۔ اس کو مقاصد سے ہٹانے کے لیے، ڈیریل کرنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اور نت نئی چالیں، تشدد کے راستے، سب کچھ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سید مودودی کا فیضان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسے راستے پہ ڈال دیا، ایسا لٹریچر ہم کو دے دیا، ایسے مراکز ہم کو دے دیے، ایسا دستور ہم کو دے دیا
دیا کہ وہ ہر جگہ اس دنیا میں موجود نہ ہونے کے باوجود ہمیں جگہ جگہ اپنے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ نعیم صدیقی مرحوم نے یہ کہا کہ وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا، نہیں وہ موجود گو بظاہر جگہ جگہ ہے سراغ اس کا، وہی ہے ساقی، وہی ہے محفل، ایاغ اس کا، چراغ اس کا، ہزاروں دل ہیں کہ جن کے اندر جھلک رہا ہے دماغ اس کا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا۔ نظام اسلام آئے گا جب تو اس کا تازہ ظہور ہوگا، جہاں میں شور نشور ہوگا، وقوع محشر ضرور ہوگا، وہ دے گیا ہے خبر سحر کی، اندھیرا باطل کا دور ہوگا، وہ شخص اب ایک سحر کی صورت جہاں میں پھیلا ہوا ملے گا، رہے خدا کے سپاہیوں کی دعاؤں میں وہ رچا ملے گا، ستیزہ گاہوں میں جان لڑاؤ وہ خود وہاں تم سے آ ملے گا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ تحریک اب میرے اور آپ کے پاس امانت ہے، اس تحریک کو سنبھالنا، اس کو بچا کے رکھنا، اس کو آگے بڑھانا اور مقصد کے حصول تک جد و جہد کو جاری رکھنا، یہ ہم سب کا فرض منصبی اور یہی اس تربیت گاہ کا پیغام اور یہی یوم تاسیس کا پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑھتے ہی چلو، آگے بڑھتے چلو، انشاءاللہ منزل پہ جا کر ہی دم لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے لیے جائیں، نماز